بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے ہم بستری کے 20 متعدد ضروری آداب۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائے، کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے مجامعت اور قربت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے جماع نہیں کرتا، اس کے پاس فرشتہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کرنے کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے جماع کرے، تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، اگر کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں ان کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستہ میں
ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 17 اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 18 بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے، میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19 اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے یعنی تنگ آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کے جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے یا اعضاء سکڑنا شروع ہو جائے۔ نمبر 20 بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں، عورت کے فارغ ہونے تک پہلے الگ ہونا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ پہلا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور مزید چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔